نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود العظيم فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع جمع بین الصلاتین پر منحصر ہے، یعنی کیا دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ یہ چیز میں نے یہاں پر امریکہ میں محسوس کی کہ ہمارے بہت سے افراد قومی نمازوں کو جمع کرنے پر مصر رہتے ہیں کہ ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر لیں اور مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر لیں۔ دراصل یہ ایک فقہی مسئلہ ہے اور اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ آج کا یہ بیان آپ تک پہنچاؤں تاکہ صحیح روایات اور پھر روایات سے کس طرح استدلال کیا جاتا ہے اور قرآن، حدیث اور ہمارے دائرے کے نظام کے موافق ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، ان کا یہ استدلال ہے۔ پہلے میں اس استدلال کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور کوشش کروں گا حتی الامکان کہ تمام باتیں میں صحیح احادیث کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یا ان کا اپنا یہ نظریہ ہے کہ دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے، ظہر اور عصر کو ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں اور پھر مغرب اور عشاء کو، اس میں پھر دو نظریے ہیں کہ بعض تو اس بات کے قائل ہیں کہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ حالت سفر ہو یا سفر کے علاوہ ہو، ہم اس میں نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرا نظریہ یہ ہے کہ صرف حالت سفر میں نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں ان کے دلیل یہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں۔ عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھا اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھا کسی خوف اور سفر کے بغیر۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے اس کا انٹرنیشنل نمبر 705 ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے اور اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں درج کیا ہے، لیکن صرف ہم سند پر اگر بات کریں گے کہ جو روایت، جو حدیث ہمیں سند کے اعتبار سے صحیح نظر آئے اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ علم حدیث میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں، صرف سند پر ہی اعتبار نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے متن پر بھی، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ حدیث عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو متواتر ہے اس سے ٹکراتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا قرآن مجید فرقان حمید سے بھی وہ حدیث ٹکراتی ہے۔ اب یہ جو ذہن بنا ہوا ہے ہمارا کہ جو حدیث بھی ہمیں سند کے اعتبار سے صحیح ملے ہم اسے قبول کر لیتے ہیں،
تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر سند کی بات کریں گے تو ہمارے پاس دین مکمل طور پر بگڑ کر رہ جائے گا۔ سند کے ساتھ متن کو دیکھا جائے گا، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس حدیث میں تعارض ہے، اضطراب ہے، اور پھر وہ حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل تواتر سے خلاف ہے، اور پھر قرآن سے بھی کیا وہ خلاف ہے۔ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد ائمہ اور مجتہدین نے جن چیزوں کو صحیح طور پر ہم تک پہنچایا ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مقلد بن کر ان کی تقلید کریں۔ نہ ہمیں علم حدیث میں کوئی قدرت ہے، نہ علم فقہ میں ہماری کوئی مہارت ہے، نہ علم تفسیر میں ہماری مہارت ہے۔ یاد رکھیں، عبادت دوسرے کی دیکھ کر کاپی کرنے کا نام عبادت نہیں ہے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے آج کا یہ دور، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا جیسے کر رہا ہے ہم ویسا کر لیں گے تو وہ عبادت صحیح ہو جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی بات پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کے دلائل ہونا چاہیے۔ بغیر دلیل کے آپ عمل کر رہے ہیں تو بہت عجیب ہو جائے گا۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ میری بات آپ تک پہنچے، اور میری یہ کوشش ہے کہ آپ میری بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ اختلاف رائے رکھنا ایک بشری تقاضا ہے۔ آپ دلائل کے ساتھ اختلاف رکھیں گے تو یہ فقیر اس کو قبول بھی کرے گا اور اپنی خود غلطی کی اصلاح بھی کرے گا۔ میں ایک اگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ اکثر میں دیکھتا ہوں ہمارے پاس کے لوگ نماز جو ادا کرتے ہیں وہ تقریباً بظاہر جو نظر آتی ہے وہ حنفی المسلک کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں، لیکن درمیان نماز میں جب بالجہر ہوتی ہے، یعنی مغرب، عشاء یا فجر کی نماز، جب امام قرات بآواز بلند کرتا ہے تو ہمارے لوگ بظاہر مکمل طور پر حنفی المسلک کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، لیکن آمین بالجہر کہنا بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ امام شافعی کے پاس آمین بالجہر کہنا ان کے پاس ثابت ہے۔ آپ یا تو ایسا کریں کہ پوری نماز شافعی مسلک کے مطابق پڑھیں، شافعی مسلک یا حنبلی مسلک یا مالکی مسلک کے مطابق اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور اس میں آمین بالجہر کہیں گے تو درست ہے میری نظر میں، کیونکہ ہمارا مسئلہ، ہمارا مذہب، ہماری قوم، ہمارا عقیدہ کسی ایک امام کا پابند نہیں ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیز آپ کو عالیت پر نظر آئے آپ اس پر عمل کریں۔ اب عالیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس دلائل ہوں کہ یہ مسئلہ ہمارا عالیت پر ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق ہے، ہم ضرور عمل کریں۔ آپ جیسی بھی نماز پڑھتے ہیں پڑھیں، لیکن آپ دیکھیں یہ نماز جا کر ایک مذاق بن گئی۔ پڑھ پوری رہے ہیں حنفی مسلک کے مطابق، آمین بالجہر کہہ رہے ہیں حنبلی، شافعی، مالکی یا غیر مقلدین کے مسلک کے مطابق۔ چلیے میں غلط ہو سکتا ہوں، آپ مجھے پسند نہیں کرتے، چلیے میں یہ بھی قبول کرتا ہوں۔ آپ جو بھی عالم کو فالو کر رہے ہیں اس سے سوال کریے اور اس سے پوچھئے کہ میں پوری نماز حنفی مسلک کے مطابق پڑھ رہا ہوں لیکن آمین بالجہر کہہ رہا ہوں، یعنی آمین زور سے کہہ رہا ہوں۔ وہ کہے گا کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی۔ ہم طے کریں کہ ہمیں عمل کیسا کرنا ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کوئی نماز کوئی مدرسے میں نہیں سیکھتا۔ دراصل نماز ہر ایک اپنے گھر میں سیکھتا ہے۔ ہر بچہ نماز سب سے پہلے اپنی ماں سے سیکھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنے باپ سے سیکھتا ہے اور وہ اسی عمل کو جاری رکھتا ہے۔ لیکن ہمارا ذہن جب منتشر ہوتا ہے، کبھی ہم آمین بالجہر بھی کہہ لیتے ہیں، کبھی رفع یدین بھی کر لیتے ہیں، کبھی کچھ کر لیتے ہیں، کبھی کچھ کر لیتے ہیں۔ آپ کرنے سے پہلے نماز جیسی عظیم عبادت کو ضائع نہ کریں، رائگاں نہ کریں، معلومات حاصل کر کے عمل کریں۔ بس میرا یہ کہنا ہے۔
اب یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس جس کے راوی ہیں، جو یہ بتا رہے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سفر اور خوف کے مدینہ منورہ میں نماز ظہر اور عصر کو ملا کر ادا کیا اور مغرب اور عشاء کو ملا کر ادا کیا، لیکن اس عمل پر امام ترمذی نے بھی اس روایت کو اپنی ترمذی میں درج کیا، لیکن اپنے مقدمے میں انہوں نے ایک بات لکھی اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اجتماعت الامہ علی ترک العمل بہ، وہ فرماتے ہیں کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ عمل ترک کر دیا جائے، یعنی نمازوں کو ملا کر ادا نہ کریں۔ اب پہلے سمجھیں کہ جو سند کی بات کہتے ہیں کہ کیسے تعرض ہوگا، کیسے تعرض ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہی ایک روایت ملتی ہے، میں آپ کو ایک اگزامپل کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی ازواج ہیں۔ اب ایک حدیث میں ملے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 ازواج ہیں، صحیح سند کے ساتھ کی روایت ہے صحیح بخاری و صحیح مسلم میں۔ اسی بخاری اور مسلم میں پھر ایک اور روایت ہے صحیح سند کے ساتھ کہ حضرت سلیمان کی 90 بیویاں ہیں، ایک روایت میں 100 ہیں اور ایک روایت میں 90 یعنی 90 ہیں۔ پھر ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان کی بیویاں 70 ہیں، پھر ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان کی بیویاں 60 ہیں۔ اب یہ روایات میرے پاس محفوظ ہیں، میں ضرور آپ کو پہنچا سکتا ہوں، یہ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی تمام روایتیں ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ آخر حضرت سلیمان کی بیویاں کتنی ہیں؟ میں اگر آپ سے سوال کروں کہ حضرت سلیمان کی بیویاں کتنی ہیں تو آپ کہیں گے کہ 100، میں کہوں گا نہیں صحیح روایت ہے 90، آپ کہیں گے 90، میں کہوں گا نہیں صحیح روایت ہے 70، آپ کہیں گے کہ 70، میں کہوں گا نہیں صحیح روایت ہے 60۔ اب صحیح کیا ہے؟ تو یہ معاملہ دراصل یہ تعارض ہے متن میں۔ حضرت سلیمان کی بیویاں 100 ہیں، 90 ہیں، 70 ہیں، 60 ہیں، یہ ہمارے موضوع نہیں ہے، یہ بحث ہماری نہیں ہے، میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحیح سند سے آئی ہیں۔ اب آپ سند پر بات نہیں کریں گے بلکہ متن پر بات کریں گے، متن کے ذریعے آپ تحقیق کریں گے کہ آخر ان تمام روایتوں میں صحیح روایت کیا ہے۔ اب یہ بات ہو گئی کہ تعارض اس کو کہا جائے گا کہ صحابہ کے بیان میں اختلاف ہو، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو یہ جب حدیث میں تعارض پیدا ہو جائے گا تو تعارض والے متن پر عمل نہیں کیا جائے گا، عمل اس پر کیا جائے گا اس حدیث پر جو سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہو، متن کے اعتبار سے بھی صحیح ہو، اس میں صحابہ کا تعارض نہ ہو، اس میں اضطراب نہ ہو اور وہ قرآن کے خلاف بھی نہ ہو۔ ایک مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں ہیں، ہم صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتے چونکہ راویوں نے مختلف عدد بتائے ہیں، کسی نے 100 کہا، کسی نے 90 کہا، کسی نے 70 کہا، کسی نے 60 کہا۔ اب آ جائیے کہ یہ بات کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت جو صحیح مسلم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 705 نمبر ہے، اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا عذر مدینہ منورہ میں نمازوں کو جمع کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو روایات ملتی ہیں اس میں یہ بات واضح طور پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات کی تاکید فرمائی اور کہا ہے کہ آپ بلا عذر نمازوں کو جمع نہ کریں۔
کچھ تاریخی حوالات میں احادیث ای کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا زمانہ پاؤ جہاں پر لوگ نماز کو تاخیر کر کے پڑھنے لگیں، اس کے اپنے وقت میں نہ پڑھیں، تو یاد رکھنا کہ وہ پہلی بدعت ہوگی۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر میں اس موقع پر رہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم وقت نماز کو اس کے اپنے وقت میں ادا کر لو۔ اسی طرح ولید بن عبد الملک کے زمانے میں، اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جو حکمران ہوتا، جو مسلمانوں کا سیاسی قائد ہوتا، وہی نماز کی بھی امامت کرواتا، وہی جمعے کا خطبہ بھی دیتا، وہی مذہبی امور کا چیف کمانڈر ہوتا۔ دیکھیے آپ، یہ نظریہ ہمارا بالکل غیر اسلامی ہے۔ اگر آج کوئی مذہبی شخصیت سیاسی بات کرے تو سمجھتے ہیں کہ گویا کہ وہ مذہبی شخصیت نے شجر ممنوعہ کا پھل استعمال کر لیا ہے۔ اور جب تک تاریخ اسلام میں مذہبی شخصیت کے ہاتھ میں قیادت رہی ہے، چاہے وہ آرگنائزیشن کی ہو یا رفاعی ادارے کی ہو یا کسی بھی چیز کی ہو، جب تک اس کا قائد مذہبی رہا ہے، اسلام میں بہت زیادہ انتشار نہیں ہوا، اور اس کے علاوہ ملت اور امت مضبوط و مستحکم رہی۔ لیکن جیسے ہی یہ نظریہ بدل گیا کہ سیاست اور دین الگ ہے، اور لہذا سیاسی یا رفاعی آرگنائزیشن، تنظیموں، اداروں کا سربراہ ایک دنیا دار ہوگا، مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہاں سے ملت میں کمزوری آنا شروع ہو گئی۔ اور یہ جو آج آپ کو ملت اسلامیہ میں انتشار نظر آ رہا ہے، اس کی بڑی وجہ اور سبب یہی ہے کہ قیادت دنیا داروں کے ہاتھ میں ہو گئی، مذہبی پیشوا صرف اور صرف ان کے ماتحت ہو گئے، اور ان میں اب وہ جرت و جسارت بھی نہیں رہی کہ وہ حق گوئی سے کوئی بات کر سکے، چونکہ وہ دباؤ میں اپنا کام کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بہت بڑا سبب ہے، ہم اس پر غور کریں۔ میں تبصرہ یا تنقید نہیں کر رہا ہوں، کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی موجودگی میں ولید بن عبد الملک ظہر کی نماز کا وقت گزار کر آنے لگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وقت پر نماز ادا کر لی۔ جب وہ آیا تو اس نے جماعت کرائی۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ہم تو نماز پڑھ چکے۔ اس نے کہا کہ تم نے میرا انتظار نہیں کیا، اور تم نے یہ بدعت کی ہے کہ بغیر حکمران کے نماز ادا کر لی۔ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ولید سے کہا کہ یہ جو تم نماز کو تاخیر کر کے پڑھ رہے ہو، یہ بدعت ہے، میں سنتی ہوں، تم بدعتی ہو۔ اور یہ روایات پورے میرے پاس محفوظ ہیں، یہ بخاری اور مسلم، مسند احمد ابن حنبل، ترمذی، نسائی، ابو داؤد کی یہ پوری روایات میرے پاس ہیں، جو چاہیں میں انہیں بتا بھی سکتا ہوں۔ چونکہ ہوتا یہ تھا کہ حکمران اپنی سیاسی مصروفیت یا دیگر امور کی بنا پر ظہر کا وقت ٹال دیتے، عصر میں آ کر ظہر اور عصر ملا کر پڑھ لیتے، مغرب کا وقت ٹال دیتے، عشاء کے وقت آ کر مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھ لیتے۔ لیکن اس پر امت کا اجماع ہوا ہے کہ اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے۔ بلا عذر نمازوں کو جمع کرنا دراصل یہ بدعت ہے، اور اس سے صاف طور پر انکار کیا ہے۔ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں بھی حضرت جابر ابن عبداللہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا۔ تو بتانا یہ ہے کہ کوئی صحابی اس بات کا قائل نہیں تھا کہ بلا عذر نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ اگر اب بات کریں گے حضرت عبداللہ ابن عباس والی روایت کے، تو یہ روایت جہاں پر امام مسلم نے بیان کی ہے، اسی کے نیچے دو روایتیں ہمیں ملتی ہیں جو پہلی روایت کی تردید کر دیتی ہے۔
ایک روایت یہ ہے کہ حضرت معاذ اس کو روایت کرتے ہیں کہ عن معاذ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. اب آپ دیکھیے اس حدیث میں جو حضرت معاذ روایت کر رہے ہیں اس میں واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ ہم سفر غزوہ تبوک میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ نے اس سفر کی حالت میں نمازوں کو جمع کیا ہے. اور اسی حدیث کے نیچے پھر ایک اور حدیث ملتی ہے. یہ حضرت معاذ ابن جبل کی جو حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے وہ 706 ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث ملتی ہے صحیح مسلم کی جس کا انٹرنیشنل نمبر 1289 ہے. اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن یزید سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کی. کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نماز اس کے وقت کے بغیر ادا کرتے نہیں دیکھا سوائے 2 نمازوں کے. مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی اور اسی دن آپ نے فجر کی نماز ادا کی. تو آپ غور کریں کہ یہ جو 2 نمازیں جمع کرنے کا تواتر کے ساتھ جو روایت ہے وہ صرف حج کے موقع پر مزدلفہ اور عرفات کی روایت ہے. عام حالات میں نمازوں کو جمع کرنے کا کوئی روایت نہیں ہے. اور اس پر میں بہت اختصار سے آپ تک ایک پیغام پہنچا رہا ہوں کہ اس پر امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام ابن حزم اور دیگر ائمہ مجتہدین فقہاء کا یہ اتفاق ہے کہ بلا عذر نمازوں کو جمع کرنا درست اور صحیح نہیں ہے، بلکہ ہر نماز کو اس کے اپنے وقت میں پڑھنا چاہیے. اب آتے ہیں کہ یہ حدیث، یہ روایت قرآن سے کیسے اختلاف کرتی ہے. قرآن مجید فرقان، اچھا یہ کہا جاتا ہے جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کے رسول نے امت سے حرج یعنی تکلیف کو، تنگی کو دور کر دیا. یاد رکھیں یہ دراصل نعوذ باللہ من ذالک اللہ پر الزام ہے. اللہ فرماتا ہے جعل علیکم فی الدین من حرج، ہم نے تمہارے دین سے حرج کو نکال دیا ہے، تنگی کو نکال دیا. یہ قرآن کی آیت ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے حرج ہے، یعنی وقت پر نماز پڑھنا حرج ہے. تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے. اللہ نے ہم پر کوئی عبادت حرج کے طور پر فرض نہیں فرمائی. اللہ نے تو دین کو ہم پر آسان کر دیا ہے، تو اس میں حرج کا کوئی شائبہ نہیں ہے. اب آپ آئیے کہ یہ بعض جو لوگ اس بات کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. اب یہ آیت کو کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں بھی قرآن مجید میں نمازوں کا 3 وقت ہے. لدلوک الشمس، دلوک الشمس کہیں گے زوال کے وقت کو، زوال کے بعد کا جو ظہر کا وقت ہے اس کو دلوک الشمس کہا جائے گا. غسق اللیل یعنی رات کی نماز ہو گئی. وقرآن الفجر، فجر کی نماز. دیکھو اللہ نے بھی 3 وقت بیان کیے، ظہر، رات، فجر. تو یہ کہتے ہیں دیکھو ہم ظہر میں عصر کو ملا لیے، ادھر رات میں مغرب اور عشاء کو ملا لیے، تو 2 وقت ہو گئے. اور یہ ایک آخری وقت ہے وقرآن الفجر، فجر تیسرا وقت. تو گویا یہ 3 وقت میں نماز پڑھنا ہے. اس سے پہلے ایک حدیث میں بیان کر دیتا ہوں کہ جب امت محمدیہ پر نماز فرض کی گئی تو حضرت جبرائیل امین خود بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر آپ کو نماز کے تمام وقتوں کا تعین فرماتے ہیں کہ یہ وقت میں یہاں سے یہاں تک یہ نماز ہوگی، یہ وقت میں یہاں سے یہاں تک یہ نماز ہوگی. اس طرح آپ جبرائیل امین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
پورا ٹائم نمازوں کا بیان فرما دیا، اور یہ روایت سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے صحیح ہے، جس پر امت محمدیہ برسا برس سے عمل کرتی آ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ نماز کے 3 وقت قرآن میں آئے ہیں، گویا یہ 3 وقت میں ہم 3 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کی فجر میں، ظہر عصر ملا کر، مغرب عشاء ملا کر، ہو گئے 3 وقت، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ یہ اسی طرح قرآن سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ اب آپ غور کریں، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ، ایک وقت آ گیا۔ کون سا وقت آ گیا؟ ظہر کا وقت آ گیا۔ اِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ہے آیت مبارکہ میں، الہ ہے وہاں پر۔ اگر بغیر الہ کے لیل ہوتا، غسق اللیل ہوتا، تو 3 وقت ہوتے۔ الہ جو ہے احاطہ کرتا ہے، اس کا ڈیوریشن کو بیان کرتا ہے کہ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، دلوک الشمس سے لے کر رات تک یہ وقت ہے نمازوں کا، ظہر سے رات تک۔ اس کے بعد ہے وہ قرآن الفجر، ایک وقت ہے فجر کا۔ اگر یہ استدلال لیں گے کہ اس میں 3 وقت آ رہے ہیں، 3 نہیں، یہاں تو پھر 2 ہی وقت آ رہے ہیں۔ دلوک الشمس الی غسق اللیل ایک وقت ہو گیا، فجر ایک، تو 2 وقت پڑھ لیجئے نماز۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، اب یہ جو ڈیوریشن ہے، یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، زوال سے لے کر رات تک، یہاں پر یہ بات کی بھی ہمارے لیے ثبوت ملتا ہے کہ کچھ لوگ نوجوانوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں جو آپ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے ہیں، ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کو تاخیر سے پڑھا ہے، اور عشاء کو تاخیر سے پڑھنا غلط ہے۔ اس بیچارے کو معلوم ہونا چاہیے جو یہ بات کہتا ہے یا کہہ رہا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سندوں کے ساتھ، متن کے ساتھ، مستند صحابہ سے روایت ملتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار وقتوں میں نماز عشاء کو تاخیر کر کے پڑھی ہے۔ ہم مہدوی سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق لیلۃ القدر میں عشاء کی نماز کو تاخیر سے ادا کرتے ہیں، جو دراصل ہمارا عمل دلیل ہے، ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہیں۔ اب آ جائیے کہ یہ جو نمازوں کو جمع کرنے کا جو مسئلہ ہے، لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، زوال سے وقت شروع ہوگا تو رات تک نماز کا وقت رہے گا۔ اسی لیے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات میں بھی شدید اختلاف ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، نہ کوئی نفل نماز ہے، نہ کوئی نماز ہے، جیسا کہ اکثر لوگ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں، اشراق کی نماز پڑھتے ہیں۔ صحابہ کی ایک بڑی جماعت شدید اختلاف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ فجر کے بعد زوال تک کا جو وقت ہے وہ نمازوں کا وقت ہی نہیں ہے۔ صرف وہ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے فجر قضا ہو جائے تو اس کی قضا کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی نفل نماز ہے، نہ کوئی قضا نماز ہے، کوئی نماز نہیں ہے۔ اب نمازوں کا وقت کب شروع ہو رہا ہے؟ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ، زوال سے، نماز ظہر سے وقت شروع ہو رہا ہے۔ اب آپ اس کے بعد کتنی نمازیں پڑھتے ہیں پڑھیے، ظہر پڑھیے، نفل پڑھیے، اور کیا پڑھنا ہے پڑھیے، عصر پڑھیے، مغرب پڑھیے، پھر نوافل پڑھیے، عشاء پڑھیے، پھر رات میں اللہ توفیق دے تہجد پڑھیے، پھر صبح کا وقت آئے گا فجر کی نماز پڑھیے۔ لیکن یہ جو ٹائم پیریڈ ہے فجر سے ظہر تک، اس میں کوئی نماز نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے۔ اب آ جائیے کہ آخر حالت سفر میں کیا ہم نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں؟ جبکہ صحیح احادیث ہمارے پاس موجود ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سفر میں نمازوں کو جمع کیا ہے۔
اس میں دو باتیں ہیں. پہلے میں ایک بات واضح کر دوں کہ ہماری جو تاریخ مہدویہ ہے، ہمارے اسلاف یا ہمارے بزرگان دین کی جو تاریخ ہمیں ملی ہے، میں سمجھتا ہوں جتنی ہجرت تاریخ اسلام میں کیا بلکہ تاریخ انسانیت میں جتنی ہجرت مہدویوں نے کی ہے کسی نے نہیں کی. یعنی ہجرت یوں سمجھ لیں سفر پر سفر، سفر پر سفر. لیکن کوئی ایک روایت، میں ہو سکتا ہے کہ اس میں میری کم علمی ہو، میرے مطالعے میں نہیں ہے، کہ ہمارے بزرگوں نے حالت سفر میں نمازوں کو جمع کیا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی روایت ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے تیار ہوں. لیکن جہاں تک میرا مطالعہ ہے وہاں پر مجھے یہ روایت نہیں ملی کہ ہمارے اسلاف نے سفر کے دوران بھی نمازوں کو جمع کیا ہے. اب مذہب مہدویہ یہ بات کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ مذہب مہدویہ میں بلا عذر نہ نمازوں کو جمع کرنا ہے، نہ حالت سفر میں نمازوں کو جمع کرنا ہے. نماز کو اس کے اپنے وقت میں پڑھنا ہے. ظہر کے وقت ظہر پڑھنا ہے، عصر کے وقت عصر پڑھنا ہے، مغرب کے وقت مغرب پڑھنا ہے، عشاء کے وقت عشاء پڑھنا ہے. اب آپ کہیں گے کہ نہیں، صحیح احادیث ہے، جبکہ سفر میں قصر بھی کرتے ہیں اور احادیث سے ثابت ہے. تو میری اپنی ناقص رائے ہے، یہ کسی کا اجتماعی فیصلہ نہیں ہے، میری اپنی ناقص رائے ہے بحیثیت طالب علم. آپ چاہیں تو اس رائے سے بھی میرے اختلاف رکھ سکتے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ حالت سفر میں جس مقام پر آپ پہنچ چکے ہیں، جہاں مقیم ہیں، تو وہاں پر آپ ظہر کے وقت ظہر پڑھیے، عصر کے وقت عصر پڑھیے، مغرب کے وقت مغرب پڑھیے، عشاء کے وقت عشاء پڑھیے. اب بعض سچویشنز ایسے ہوتے ہیں، بعض کنڈیشن ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کی فلائٹ مس ہونے کا چانس ہے اور آپ کو فلائٹ میں نماز اہتمام سے آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ ظہر کے بعد آپ فلائٹ میں بیٹھ رہے ہیں، فلائٹ آپ کے لینڈ ہونے تک عصر کا وقت نکل رہا ہے. تو ایسی صورت میں میری رائے ہے اس سچویشن، اس کنڈیشن میں، اس شرط میں آپ کیا کریے، نمازوں کو جمع کر لیجئے. ورنہ جہاں پر مقیم ہے، چاہے وہ ہوٹل ہو، کسی کا گھر ہو، آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اطمینان سے ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں، عصر کے وقت میں عصر پڑھیں، مغرب کے وقت میں مغرب پڑھیں، عشاء کے وقت میں عشاء پڑھیں. اور میری ایک بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ خدا را نماز ایک عظیم عبادت ہے، اس کو آپ سیکھیے. آپ ہر چیز کو خود سے سمجھنے کی کوشش مت کریے. امام ابو حنیفہ ایسا مجتہد گزرا، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل جید مجتہدین گزرے ہیں. انہوں نے اپنی ساری زندگی ان مسائل کو حل کرنے میں صرف کر دی. ہم ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہمیں کچھ نہیں آتا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے بڑے مجتہد اعظم بن گئے. تو خدا را دین کو سیکھیے، اور سیکھنے کے لیے کوئی شرم نہیں چاہیے. اور ایک خاص بات، آپ حضرت گوگل سے مت سیکھیے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے. ایک چھوٹا تھا میرا سوال ہے، کیا نعوذ باللہ گوگل اللہ کی کوئی کتاب کا نام ہے؟ تھوڑا عقل سے کام لیجیے آپ. گوگل میں وہی چیز ملے گی جس کو کہ اس کی ٹیم نے اپلوڈ کیا ہے. جو اپلوڈ ہوگا وہی ملے گا، چاہے وہ گوگل میں ہو جائے، چیٹ جی پی ٹی میں ہو جائے، کسی بھی آج کے موجودہ ٹیکنیکل جو بھی ویب سائٹس ہیں، اس میں سے کیا نکل کر آئے گا؟ جو آپ اپلوڈ کرے ہیں. تو ہر اپلوڈ کرنے والا اپنے نظریے کو اپلوڈ کیا ہوا ہے. آپ کیوں منتشر ہو رہے ہیں؟ آپ کیا کریے، آپ کے اپنے کوئی مرشد ہوتے ہیں یا یہاں پر مفتی صاحب ہیں، آپ ان سے رجوع ہوں، پوچھیں ہم نماز کیسے پڑھیں.
نماز کو ضائع نہ کرے. حالت سفر میں کیسے پڑھے اور امن کی حالت میں کیسے پڑھے. کیا ہم آمین بالجہر کہیں یا نہ کہیں؟ نہیں کہنا ہے تو کیوں نہیں کہنا ہے؟ رفع دین سے پڑھنا ہے تو کیوں پڑھنا ہے؟ نہیں پڑھنا ہے تو کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ ہر بات کو پوچھیں. سیکھنے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے, لیکن خود سے مجتہد بن کر فیصلے مت کر لیں. اور اگر مجھے کچھ نہیں معلوم ہے تو میرا بھی یہ کام ہے کہ میں صاف کہہ دوں کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے, اس کا کوئی اور عالم ہے, آپ اس سے بات کریں. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر جو پرسکرپشن دیتا ہے ہم اسی کو فالو کرتے ہیں, یا اس میں بھی حضرت گوگل کی مدد لے کر ہم کچھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں؟ ایک گولی نہیں کھاتے تو ایسے سائیکولوجیکل ہم پیشنٹ ہیں, پورا دن بے چین رہتے, میرے سے وہ ٹیبلٹ مس ہو گیا, وہ ٹیبلٹ مس ہو گیا. مرتے نہیں مس ہونے پر, مگر خوف ہے. دیکھیے تو آپ اپنے جسم کی حفاظت, اپنی جان کی حفاظت کے لیے اتنے متفکر ہیں, تو پھر نماز جیسی عظیم عبادت کے لیے کیوں متفکر نہیں ہیں؟ کیوں نماز کو ضائع کر رہے ہیں؟ نماز پڑھیں, پورے اہتمام سے پڑھیں, اور یاد رکھیں وہ عمل ہوگا دراصل سب سے اہم جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر عملی طور پر ثابت ہو, اور جو عمل ایسا ہوگا اس کے مد مقابل خبر واحد کی حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا, بلکہ عمل کیا جائے گا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر. اگر اس موضوع پر کہ نمازوں کو جمع کرنے کے متعلق ابھی بھی کچھ شکوک و شبہات آپ کے اذہان میں ہیں تو MICC کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے دارالفتاء, آپ اس میں سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز کوشش کی جائے گی آپ تک صحیح جواب پہنچایا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.